السلام علیکم. جی ہاں جناب، آپ سن رہے ہیں ریڈ ایف ایم وینکوور سے ہمارا پاکستان. میں ہوں شہزاد حسین، اور آج کا یہ شو آپ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، دیکھیں گے بعد میں، کیونکہ ویڈیو ریکارڈ ہم کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے لیے، کیونکہ جمعرات کو 9 سے 10 ہم آپ کے لیے کرتے ہیں ہمارا ہیلتھ شو. آج ہمارا ہیلتھ شو میں میرے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ ماہر نفسیات ہیں، سائیکائٹرسٹ ہیں. ویسے تو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوں گی کہ کس طرح سے ہم آپ مینٹلی ہیلدی رہ سکتے ہیں، خوش رہ سکتے ہیں، مسئلے مسائل سے بچ سکتے ہیں. لیکن اب اگر کچھ ہو ہی جائے تو جس طرح فزیکل کوئی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، تو مینٹل ہیلتھ کا بھی یہی معاملہ ہے. اچھا، آج جو خاص طور پہ ٹاپک ڈسکس ہوگا نا، ابھی تھوڑی سی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ سنتے ہی ہمیں لگتا ہے یار کیا یہ مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے؟ کیا ہے یہ ٹاپک؟ اس پر آتے ہیں. سب سے پہلے آج کے ہمارے مہمان جو ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو جناب کہ آپ تشریف لائے شو میں. آج تو شہزاد حسین اور اعجاز حسین حسین ساتھ ہیں جی. تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ پہلے تو آپ کی اگر کچھ تعارف سے ہمیں پتہ چلے کہ سائیکائٹرسٹ تو آپ ہیں، لیکن جی پھر بھی کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی تو میرا نام اعجاز حسین ہے، جیسے آپ نے بتایا، اور میں ایز اے سائیکائٹرسٹ یہاں سری میں کام کرتا ہوں. مجھے تقریباً کوئی 13 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہوئے. ماشاء اللہ. اور 13 سال جو ہے تو سارے کا سارا عرصہ میرا تقریباً یہیں پہ ہی گزرا ہے، سری میں ہی. اور کافی اٹیچمنٹ بھی مجھے ہو گئی ہے سری کے ساتھ. اس کے علاوہ جو میرے کچھ ایک شوق ہیں، وہ جو ہے تو وہ ٹریولنگ کا ہے، اسپورٹس کا ہے، تو اس میں بھی میں تھوڑا بہت انٹرسٹ رکھتا ہوں. اور جو ہے تو مجھے خاص طور پہ جس چیز نے یہاں پہ متاثر کیا وہ ہماری لوکل کمیونٹی ہے. تو ان کے ساتھ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں انگیج رہوں. آئی لائک دی کمیونٹی. اور میری پوری خواہش ہوتی ہے کہ جتنا میں والنٹیئر کر سکوں اور اپنی کمیونٹی کو واپس دے سکوں، اس کی میں پوری کوشش کرتا ہوں. جناب بہت بہت شکریہ. اور سری تو واقعی سری ہے. وہ جو اچھا، اور میں سننے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ہمارا ہیلتھ شو ریڈ ایف ایم کرتا ہے، تو یہ ہم کرتے ہیں برٹش کولمبیا ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز، یعنی کہ BCAPP بی کیپ، اور ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز ان کینیڈا ایپک APPIC، ان کے ساتھ مل کے. تو بہت شکریہ جی. اچھا، اور سب سے زیادہ شکریہ تو سننے دیکھنے والوں کا. جو ڈاکٹر صاحب، آج ہم ویسے تو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت ساری آپ سے باتیں پوچھنا چاہیں گے. یہ پینڈیمک سے پہلے سے ہی شروع ہو گیا تھا، لونلی نیس، مینٹل ہیلتھ کی بڑی مسئلے مسائل کی کہانی آتی تھی. پھر پینڈیمک کے بعد تو اور ہی ایک اس نے روپ لے لیا. تو تھوڑی دیر بعد جو آپ آج خاص طور پر OCD کے بارے میں بات کریں گے، obsessive compulsive disorder جو ہے. لیکن اس میں آپ نے جب بتایا نا کہ اچھا وہ لاک کیا تالا، بار بار چیک کرے، چولہا بند کیا، بند ہوا نہیں ہوا، بار بار کرے، تو ڈاکٹر صاحب ذرا اس میں تفصیل میں بھی جائیں گے، کیونکہ یہ تو مجھے لگتا ہے سبھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر کس حد کے بعد وہ بیماری ہے یا ڈس آرڈر ہے، اس پہ تھوڑی سی دیر میں بات کریں گے. پہلے تو آپ اگر ہمیں یہ بتائیں نا کہ مینٹلی ہیلدی رہنے کے لیے ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. جی بالکل. تو یہ چیز تو اب کوئی پوشیدہ نہیں رہی لوگوں سے کہ جتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں آج کل کے دور میں، وہ مینٹل ہیلتھ سے زیادہ ہو رہی ہیں بجائے فزیکل ہیلتھ کے. اچھا، یہ بہت صحیح. کامن ہے، خاص طور پہ اگر آپ اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو دیکھ لیں. جتنی لیٹس سے کہ اوور ڈوزز ہو رہی ہیں، تو ان کو اگر آپ ملا لیں تو پھر تو اور بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے. صحیح. لیکن اگر آپ اوور ڈوز کو نہ بھی کریں تو اب ہم سب کو پتہ ہے کہ جتنی سوئسائڈ ہو رہی ہیں مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے، تو وہ کافی بڑھ گئی ہیں ایز کمپیئر ٹو فزیکل ہیلتھ. جو موربیڈیٹی ہے، یعنی کہ جو آپ کا النس کی وجہ سے ٹائم آپ کا ضائع ہو رہا ہے، آپ کام نہیں کر پاتے ہیں، وہ مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے سگنیفیکنٹلی ہائر ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر النس. اچھا. تو اس کی کافی امپورٹنس ہے. جو ٹائم ایک آدمی اپنے فیملی کو نہیں دے پاتا، کام پہ نہیں دے پاتا، اس کی سگنیفیکنٹ امپورٹنس ہے. تو اس دور میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کو ٹائم دیا جائے.
جنرلی ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے کافی ٹائم اور چیزوں میں لگا دیتے ہیں، جیسے کہ پیسے کمانے میں، جیسے کہ پراپرٹیز بنانے میں، اور پھر صحیح، وہی پیسہ بعد میں یوز کرتے ہیں اپنی ہیلتھ کو ٹھیک کرنے میں. بالکل بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی امپورٹنس ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، تو ہاں اس چیز کو جاننا چاہیے. اور کوئی بھی چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ ایفرٹ نہ کریں اور اس کو ٹائم نہ دیں. تو مینٹل ہیلتھ کے لیے اگر آپ ایفرٹ نہیں کریں گے، اس کو ٹائم نہیں دیں گے اور یہ امید کریں کہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے تو وہ نہیں ہوتی. تو پریونشن جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے. صحیح. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو خاص طور پہ توجہ دیں. آج کل کے دور میں ہر کوئی جو ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی صحت بہتر رہے اور وہ لمبی زندگی اس کو ملے. صحیح. جو ریسرچ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی لمبی زندگی کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں کہ فزیکل ہیلتھ شامل ہے. بعض لوگ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں، بعض لوگ ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. صحیح. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آلیو آئل ہر کوئی آج کل کھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایووکیڈو آئل جو ہے وہ بھی ہر کوئی یوز کر رہا ہے. اس کی امپورٹنس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ایک چیز جس کا میں کہہ سکتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کی عمر سب سے زیادہ بڑھ سکتی ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہے. صحیح. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ مینٹل ہیلتھ آپ کی زندگی کو 49% تک بڑھا سکتی ہے، واو. جبکہ ایکسرسائز ہو گئی یا ڈائٹ ہو گئی یہ تقریباً آپ کوئی 20 سے 30% کے درمیان آپ کی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں. تو اگر آپ ریگولرلی ایکسرسائز کر رہے ہیں، ڈائٹ کی بہت کیئر کر رہے ہیں، لیکن آپ مینٹل ہیلتھ کو ٹائم نہیں دے رہے، تو آپ اپنی صحت کو صرف 20 سے 30% تک امپروو کر رہے ہیں. آپ اپنی صحیح. لائف کو 20 سے 30% امپروو کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے مینٹل ہیلتھ کو ٹائم دیا تو یو آر امپروونگ یور لائف آلموسٹ 50% تک وہ بڑھ جاتی ہے. واہ جی واہ. بھائی میں سمجھا نہیں سکتا کہ جب آپ کے سامنے سائیکائٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہوں نا اور آپ انہیں انٹرویو کر رہے ہوں تو بیچ بیچ میں لگتا ہے یار سچی مچی میں ہی ان کو انٹرویو کر رہا ہوں یا وہ مجھے انٹرویو کر رہے ہیں. کیونکہ ماہر نفسیات ساتھ ہوں تو ہمیں ایسا لگتا ہے شاید یہ ہمیں دیکھ کے یہ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، کیوں سوچ رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں. بہرحال یہ باتیں بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سائیکائٹرسٹ سری میں ہوتے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں. اور ڈاکٹر صاحب مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کر رہے تھے آپ کی کتنی ضروری ہے. میں یعنی سب سے زیادہ تو اگر جو ہیلتھ کانشیس ہے ان کو مینٹل ہیلتھ پہ دھیان دینا چاہیے. تو کچھ اور ٹپس بھی لیں گے ہم. جو میں نے ذکر کیا سائیکائٹرسٹ، ویسے واقعی سچی مچی ہوتا ہے ایسا؟ میں بیٹھے بیٹھے بھی آپ لوگ اندازے لگا رہے ہوتے ہیں سامنے والے کے بارے میں؟ نہیں، یہ چیز جو تھی ہماری ٹریننگ میں یہ ہمیں بتا دی گیا تھا کہ اس چیز کو کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ لائف بہت مشکل ہو جائے گی. صحیح. تو کبھی بھی اس طرح کی کوشش نہیں کی ہم نے. صحیح، چلو شکر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو OCD کا ذکر ہے، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کا، نام میں تو چلے بہت سارے ہیں نا آج کل یہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ OCD تو نہیں ہو گیا یا ہو گیا ہے. اور دوسرے جب اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی کچھ لاک کیا اور بار بار چیک کرنا، یا چولہا بند کیا اور وہ خدشہ وہ آن تو نہیں رہ گیا، بار بار دیکھنا، ایک دو بار تو میرے خیال میں دیکھ لے چلو یار امپورٹنٹ چیز ہے، مگر اس پہ کچھ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب خطرے کی گھنٹی کب بجتی ہے کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے؟ تو اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کے نام میں ہی جو ہے تو تھوڑا سا ڈیٹیل دی گئی ہے. تو پہلا جو اس کا ورڈ ہے وہ ہے او، جو کہ بیسیکلی ابسیشن سے نکلا ہے. ابسیشن کو اگر آپ اردو ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خیالات یا اس طرح کی کوئی شبیہ یا کوئی امیجز آپ کو نظر آنا یا ایسی ارجز ہونا جو کہ بار بار ہوں بیسیکلی. اور اس میں خاص چیز یہ ہے کہ نہ صرف وہ بار بار ہوں بلکہ آپ کو ڈسٹرب کریں. صحیح. ٹھیک ہے نا، تو اگر تو آپ کو وہ ڈسٹرب نہیں کر رہی ہیں تو پھر تو وہ فینٹیسیز ہو گئی ہیں آپ کی. کیونکہ بعض لوگ فینٹیسیز میں بھی اپنی چیزوں کو سوچتے ہیں، تو وہ آپ کو ڈسٹرب کرنا چاہے. اگر وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں تو مسئلہ ہے. تو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا تو یہ ہو گیا ابسیشن. کمپلشن پہ یہ ہوتا ہے کہ جو وہ آپ کے مینٹل خیال ایفرٹس ہو گئیں یا فزیکل ایفرٹس ہو گئیں کہ آپ جو کہ سوچتے ہیں یا آپ کرتے ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کس طریقے سے ان کو میں نیوٹرلائز کر دوں کہ تاکہ مجھے اتنا ڈسٹربنس نہ ہو، وہ کمپلشن ہو گیا. لیکن جو اس کا لاسٹ کمپوننٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا، وہ ہے ڈس آرڈر کا ورڈ. کہ ڈس آرڈر یہ ہے کہ جب وہ آپ کی لائف کو افیکٹ کرنے لگ جائے. صحیح. ٹھیک ہے نا، تو اب جیسے مثال یہ ہو گئی کہ ایک بندہ ہے، اس نے اپنی گاڑی بند کی اور اس نے چیک کیا کہ پتہ نہیں گاڑی بند ہوئی ہے یا نہیں. اس نے 2-3 بار کیا، اس کے بعد وہ چل پڑا وہاں سے اور اپنی نارمل روٹین کے کام میں لگ گیا. ہر بار وہ 2-3 بار چیک کرتا ہے.
تو اس کی لائف تو چل رہی ہے, کوئی اتنا ڈسٹرب نہیں ہے. تو اس کو ڈس آرڈر نہیں کہیں گے, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو obsessions ہے, کمپلجن ہے, لیکن ڈس آرڈر نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ جب وہ اپنی امپورٹنٹ چیزوں کو مس کرنے لگ جائے, کہ وہ گاڑی چیک کرنے میں اتنا ٹائم لگا رہا ہے کہ اس کی ادھر اپوائنٹمنٹ تھی کسی کے ساتھ اور وہی اس نے مس کر دی, کیونکہ اس نے صحیح. 15 بار چیک کیا گاڑی کو, یا اس نے اتنی بار وہ گاڑی کا بٹن دبایا کہ ساتھ والے بھی تنگ ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, یہ گاڑی آن کر رہا ہے کہ بند کر رہا ہے. ہاں. تو جب وہ ڈس آرڈر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی لائف کو افیکٹ کرے. صحیح. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار وہ آپ سے زیادہ آپ کی فیملی کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, کہ گھر والے تنگ ہو جاتے ہیں کہ جی وہ ایک بندہ ڈور کو اتنی بار چیک کیے جا رہا ہے کہ وہ اگلا بندہ اسے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. صحیح. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہمارا پیشنٹ تھا, اس میں یہ تھا کہ جب کوئی ڈور ناک کرتا تھا تو ڈور کھولنے سے پہلے اس کو کچھ خاص قسم کی ایکشنز کرنے ہوتے تھے, اور وہ اتنی دیر تک کرتا تھا کہ ڈور سے باہر لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ آخر یہ ڈور کیوں نہیں کھول رہا. صحیح. تو جتنا وہ ڈسٹربنس اس کو یا اس کے ارد گرد کے لوگوں کو جتنا وہ ڈسٹرب ہوں گے, اتنا ہی پھر وہ ڈس آرڈر میں آ جائے گا. صحیح. اگر تو وہ 1-2 بار ہے تو وہ ڈس آرڈر نہیں ہے, تو وہ تو نارمل سی چیز ہے. بہت سارے لوگ بہت کیئرفل بھی ہوتے ہیں, صحیح. تو کیئرفلنس جو ہے وہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب وہ آپ کو اور آپ کے گرد لوگوں کو ڈسٹرب کرنے لگ جائے تو پھر وہ ڈس آرڈر ہے, اور اس کی پھر کوئی اینڈ نہیں ہے, حد نہیں ہے اس میں. پھر آپ آگے بہت اینڈ لمٹ نہیں ہے اس میں. پھر جتنا ڈسٹربنس ہوتی جائے وہ پھر اس کو کوئی وہ نہیں ہے. ٹائم ایک منٹ بھی لگ سکتا ہے, گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, دن بھی لگ سکتا ہے اس کے ایکشنز کرنے میں. تو ایلس جو ہے ان کا ایک سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر صاحب سوال بھی ہے کہ گریٹ ٹاپک فار دی شو, لکنگ فارورڈ ٹو ہیئرنگ ڈاکٹر اعجاز حسین's insights on OCD. What other mental health topics will be covered in future episodes? تو ایک تو OCD جو ہے obsessive compulsive disorder, اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کافی بات کی, ابھی اور آگے ہوگی. ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں, ایک تو پہلے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کچھ آگے, کیونکہ آج کا شو ختم ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. صحیح. تو آپ ہیں اور جو اور آپ سے پہلے بھی سائیکائٹرسٹ ہمارے شو میں تشریف لائے, تو سر کچھ بتائیے گا آگے اور کن ٹاپکس پہ بات ہو سکتی ہے یا ہوگی؟ میرے خیال میں ایڈکشن جو ہے تو ایک بہت ہی کامن ٹاپک ہے, اس پہ بالکل. یقیناً ڈسکس کرنا چاہیے. اور کچھ کلچرل آسپیکٹس آف مینٹل ہیلتھ, صحیح. کہ ڈفرینٹ کلچرز میں ڈفرینٹ قسم کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, تو ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے. اسپریچویلٹی اور پاورٹی تو بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹس ہیں, کہ کیسے وہ مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں اور ان کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے اور ان کا کیا رول ہے. صحیح. تو یہ چند ایک امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں ان فیوچر جو ہے نا تو ڈسکس کرنی چاہیے انشاءاللہ. اچھا, اور باتوں سے باتیں, ٹاپکس زندگی کے مختلف اسپیکٹ سے نکلتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر پہلے جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو ذکر ہوا مینٹل ہیلتھ کا, اور OCD جو ہے اس پہ تو ہم واپس آئیں گے. مینٹل ہیلتھ میں ہم نے آپ سے جب پوچھا کہ کس طرح مینٹلی ہیلدی رہیں, اور آپ نے اس کی امپورٹنس بتائی, اور ابھی فی الوقت آف ایئر اسپاؤس کا جب آپ نے ذکر کیا تو ضیاء محی الدین صاحب ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے ایک مزاح نگار کا لکھا ہوا کچھ, وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک ساتھ ایسے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے. تو کچھ آپ نے جب اسپاؤس کا ذکر کیا تو مجھے لگا کہ سب سے پہلے تو یہ, اگر مینٹل ہیلتھ سے اتنا اس کا تعلق ہے تو پلیز بتائیے گا یہ کیا آپ بتا رہے تھے. جی. تو یہ ریسنٹلی میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی تھی, اس میں اس کا ذکر چلا تھا. مجھے خیر پہلے سے اس کا پتہ تھا, لیکن اس میں اور بھی زیادہ مجھے اس کے متعلق ڈسکس ہوا کہ ریلیشن شپ کی کتنی امپورٹنس ہے مینٹل ہیلتھ میں. صحیح. یہ تو بہت کامن سی چیز ہے کہ جتنے بھی لوگ جو جنہوں نے مرتے وقت خواہش کی تھی کہ میں ان کی آخری خواہش کیا تھی, تو میجارٹی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ کاش میں زیادہ ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ گزارتا. یہ میجارٹی لوگوں کی خواہش نکلی. تو اس میں پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ ریلیشن شپ کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں بھی پھر اسپیسیفکلی جو آپ کا اسپاؤس ہیں ان کا بہت زیادہ رول ہے, سب سے زیادہ ہے. جتنا اس ریلیشن شپ میں انویسٹ کیا جائے اتنا ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ امپروو ہوتی ہے. ارے واہ. انفارچونیٹلی ہم اتنا زیادہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن اس میں جتنا آپ انویسٹ کرتے ہیں وہ آپ کو واپس ملتا ہے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی انویسٹمنٹ ویسٹ جاتی ہے. جتنا بھی آپ یہ جو ریلیشن شپ ہیں اسپاؤس کے ساتھ ہو گیا, بچوں کے ساتھ ہو گیا, ان کو, اور انویسٹمنٹ سے مراد ٹائم,
بیسیکلی ٹائم ہی ہے آپ کے پاس. آپ یہ نہیں ہے کہ کوئی ریلیشن شپ میں اور کوئی چیز ہے. میجارٹی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے تو لگے ہوئے ہیں کہ اپنی فیملی کے لیے پیسے کما سکیں, ان کو پیسے مل جائیں, لیکن ٹائم نہیں دیتے ہیں. تو ٹائم ہی انویسٹمنٹ ہے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ. ان کے جتنا آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں, جتنا آپ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں, وہ آپ کو ہی واپس ملتا ہے ایونچولی, اور آپ کی ہی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا اس سے امپروو ہوتی ہے. واہ جی واہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ آخری خواہش یا آخری جو باتیں ہیں ان میں بہت سارے لوگوں نے یہ اظہار کیا کہ یار فیملی کو اور اگر ٹائم دے پاتا. وہ بالی ووڈ کے بہت بڑے ایکٹر عامر خان صاحب جو ہیں جی ان کے ویڈیو کلپس اگر دیکھے جائیں تو وہ تو ابھی کہہ لیں پیک پہ اپنے کام کے, لیکن وہ اس ریگریٹ کا اظہار کرتے ہیں کہ یار پچھلے بہت سارے سال میں نے فلموں میں دل و جان وقت سب لگا دیا اور میں یہ ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں نے یہ ٹائم فیملی کو نہیں دیا. جی تو ہو سکتا ہے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے, چلو دیر سے آیا مگر پھر بھی جلدی آ گیا. جی تو بہت سارے سننے والے تو اس اسٹیج پہ ہوں گے کہ ابھی بہت ٹائم ہے جی نا, اور جتنا بھی ٹائم ہے وہ اچھا کوالٹی ٹائم ہو. تو ڈاکٹر صاحب یہ مینٹل ہیلتھ پہ تو ہم بات کرتے رہیں گے کہ کس طرح مینٹلی ہیلدی رہا جائے. کچھ میوزک کے بارے میں, کچھ اور آرٹ وغیرہ کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے. جی لیکن جو آپ OCD کا ذکر کر رہے تھے, آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, آپ نے کہا کہ جی وہ خیالات ہیں اور اس کچھ نہ کچھ کرنے کی جو ایک اندر سے ہوتا ہے کہ میں یہ کروں, ہے نا. تو حد تک تو صحیح ہے کہ میں نے لاک کیا اور بار بار چیک کر لیا, ایک دو بار کر لیا, چلو ٹھیک ہے, پر اتنا نہ چیک کروں کہ پتہ چلا گاڑی چھوٹ گئی. ہاں. تو ڈاکٹر صاحب اگر کسی کو ہو گیا یہ کیسے پتہ چلے گا, کیسے ڈائگنوز ہوتا ہے یہ, تاکہ ہمیں بھی اطمینان ہو جائے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نارمل والے میں. صحیح. تو اس کی ڈائگنوز تو کلینکل ہی ہے, تو کوئی صحیح اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے, کوئی CT اسکین نہیں ہے, کوئی ایکس رے نہیں ہے. صحیح. تو بیسیکلی اس کی ڈائگنوزز جو ہے وہ فیملی فزیشین بھی کر سکتے ہیں, سائیکائٹرسٹ کا تو رول ہی ہے, سائیکالوجسٹ بھی کرتے ہیں, کچھ کلینکل قسم کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہیں. لیکن اس کی ڈائگنوزز بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے, تو فیملی فزیشین جنرلی جو کہ فرسٹ لائن آف کانٹیکٹ ہے وہ اس کو ایزیلی ڈائگنوز کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا گھبراتے ہیں اس کو ڈسکس کرنے سے. صحیح. ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید مجھے کوئی ایسی النس ہو گئی ہے کہ جس کا یا تو علاج نہیں ہے, یا لوگ مجھ پہ ہنسیں گے اگر میں نے کسی کو بتایا. وہ اس حد تک ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے فیملی فزیشین کو بھی نہیں بتاتے ہیں. یا جنرلی یہ ہوتا ہے کہ اگر فیملی اس کی جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ جنرلی آپ کی ٹین ایج ایئرز میں موسٹ کامنلی ہوتا ہے. تو جب بچے جاتے ہیں تو پیرنٹس ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں GP کے آفس میں, تو وہ اپنے پیرنٹس کے سامنے بتانے سے ڈرتے ہیں, تو وہ بتاتے نہیں ہیں اکثر. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بتا دیا تو ہمارے پیرنٹس پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھیں, یا ہمارے دوستوں میں یہ مشہور نہ ہو جائے. تو یہ ہے کہ ڈائگنوزس تو جنرلی بہت ایزی ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے, لیکن یہ جو پہلا سٹیپ ہے کہ جس میں لوگ آ کے بتائیں, وہ سب سے مشکل کام ہے. اس کے بعد جب ایک دفعہ ڈائگنوز آپ بتا دیں تو پھر ڈائگنوزس کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. جیسے میں نے اس میں 2-3 چیزیں کہیں کہ ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ ان کو بار بار ان کا آنا, دوسرا یہ ہے کہ ڈسٹریس ہو جانا, پیشنٹ کو جو ہے پریشانی ہو اس سے, اور وہ پوری کوشش کرے کہ نہ آئیں, اور اس کے باوجود بھی وہ خیالات آئیں, تو تب وہ اس کو آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ اس کی لائف میں پرابلم ہو رہا ہو. تو یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فیملی فزیشین کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہو. ادروائز کوئی اس کے لیے کوئی آن لائن ٹیسٹ وغیرہ کرنے کی کوئی ایسی کوئی اسپیشل ضرورت نہیں ہے, کوئی اس کے علاوہ کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر تو ہمارے سننے دیکھنے والے جو OCD یہاں وہاں سنتے رہتے ہیں نا, تو لوگ عام طور پہ جی اس کو جیسے ڈپریشن کو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر میں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہاتھ دھو لیے کہ یار کہیں یہاں وہاں لگ گئے تھے جرمز, تو چلو ایک بار زیادہ دھو لیا, پر یہ نہیں کہ بیٹھے گھسے ہی جا رہے ہیں کہ ہاتھ کیا یہ حال برا ہو گیا. اور اسی طرح اگر گاڑی لاک کی ہے اور پتہ چلا ایک آدھ بار چیک کر لیا لاک کی تھی یا نہیں, چلو ٹھیک ہے, لیکن اتنی لاک کریں کہ گاڑی کی چیخیں نکال دی اور وہ جس کام سے آئے تھے وہی چھوٹ گیا. مطلب آپ کی لائف میں اگر ڈس آرڈر آ رہا ہے اس وجہ سے, تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مشکل ہے یا بیماری ہے یا مسئلہ ہے, ڈس آرڈر ہے, جی تو اس میں ہیلپ لینی چاہیے, پروفیشنل ہیلپ. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مقصود صاحب کا سوال, اور چونکہ ایڈکشن پہ تو ہم بعد میں انشاءاللہ پورا شو کریں گے جی جو ڈرگس کے حوالے سے, لیکن یہ میڈیسن جو دی جاتی ہیں سائیکائٹری کے حوالے سے, تو وہ پوچھے کہ OCD میں بھی کوئی دی جاتی ہے, اور تھوڑا خوف ایک پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ یار دوائی نہیں لینی, پتہ نہیں عادت ہو جائے گی, یا کوئی مطلب کوئی اینڈ کیس ہی ہو گیا اگر دوائی ہے, اس پہ کچھ بتائیے گا.
OCD کو بھی ہم جو ہے نا پھر 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک جو ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مائلڈ یا معمولی سا، ایک درمیانے درجے کا ماڈریٹ، اور ایک سیویئر. ہوں. جو مائلڈ کیسز ہوتے ہیں یا معمولی درجے کے ہوتے ہیں ان کو تو آپ تھراپی سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. صحیح. جو ماڈریٹ ہو گیا اس میں دوائی کا رول ہے، اور سیویئر میں سٹارٹ ہی دوائی سے ہوتا ہے جنرلی. اوکے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ڈسٹریس آپ کی لائف میں ہے، آپ کو اور آپ کی لائف میں کتنا اور لوگوں کو کتنا ڈسٹریس ہو رہا ہے. صحیح. اس پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جو دوائیوں کی جہاں تک آپ کی بات ہے کہ لیٹس سے کہ اب ایک آپ نے ڈیسائیڈ کر لی کہ دوائی دینا جو ہے تو وہ مسٹ ہے، کیونکہ وہ سچویشن اتنی سیویئر ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دوائیاں جو ہیں تو وہ ایڈکٹیو نہیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے یوز ہوتی ہیں. بالکل بھی آپ ان کے ایڈکٹ نہیں ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ علاج تھوڑا سا لمبے عرصے کے لیے چلتا ہے. صحیح. یہ کوئی انفیکشن نہیں ہے، چیسٹ انفیکشن کہ آپ نے اینٹی بایوٹک 2 ہفتے کے لیے کھائے اور ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ اس کے بعد بالکل ٹھیک ہیں. اس میں آپ کو جو پہلا رسپانس ملتا ہے اس میں ہی 12 ہفتے لگ جاتے ہیں، تقریباً 3 مہینے. اوکے. تو جنرلی ہم جو ہے تو پھر اس میں 1 سال تک کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ لیں، تاکہ 1 سال تک کے لیے آپ کو سمٹمز نہ آئیں. اس دوران میں آپ اپنا تھراپی بھی کر سکتے ہیں، اور بھی جو مختلف ٹریٹمنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. جہاں تک دوائی چھوڑنے کا تعلق ہے تو دوائی چھوڑی جا سکتی ہے، اس کا بھی اپنا طریقہ ہے. لیکن میجارٹی آف دا ٹائم اگر کسی نے پہلی بار شروع کیا تو آلموسٹ آل دا کیسز میں جو ہے نا تو ہم دوائی جو ہے نا ایک بار بند کر کے ضرور دیکھتے ہیں کہ آیا ان کو پھر تو نہیں ہو رہے سمٹم. اوکے. تو اس میں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو سکسیزفل رہتے ہیں اور آپ کو دوبارہ دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ عادت نہیں پڑتی، ایڈکٹ نہیں ہوتے ان دواؤں کے، تو وہ OCD کی دواؤں کا ذکر ہو رہا ہے یا سائیکائٹری کی دوسری دواؤں میں بھی یہی ہے؟ ان میں کوئی ہیں ایسی دوائیں جن سے ہو جاتے ہیں ایڈکٹ یا جس کی عادت پڑ سکتی ہے؟ جی آپ کی بات صحیح ہے. تو نہیں، OCD کی جو اسپیسیفک دوائیاں ہیں اس کی میں بات کر رہا تھا. جہاں تک سائیکائٹری میں ایسی میڈیسن جن سے ایڈکشن ہوتی ہے اس کا ہمیں بھی پتہ ہے، اور ہم کافی جو ہے تو اس کی احتیاط کرتے ہیں صحیح. کہ ان کو یوز نہ کیا جائے بہت فریکوینٹلی. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ایڈکشن ہو سکتی ہے، تو اس میں بہت احتیاط کی جاتی ہے. اس کی بھی ایڈکشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت کوئک آپ کو افیکٹ دیتی ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ پھر ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. صحیح. تو ہماری پوری خواہش ہوتی ہے کہ وہ، پوری کوشش بھی ہوتی ہے اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو نہ دی جائیں. صحیح. لیکن جو ان دوائیوں کا OCD کی ٹریٹمنٹ میں کوئی رول نہیں ہے، تو صحیح. اسی لیے وہ ہم OCD میں وہ والی دوائیاں یوز ہی نہیں کرتے ہیں کبھی. تو یہ سیدھا سیدھا ہے کہ اس طرح کے شوز جو ہیں ان سے معلومات، انفارمیشن حاصل کی جائے، سمجھا جائے. احتیاط بیسٹ ہے، احتیاط علاج سے بہتر ہے. لیکن کوئی مسئلہ ہے، پروفیشنل ہیلپ لی جائے، ڈاکٹر کے پاس جایا جائے. جی اگر مجبوری ہے، لازمی ہے تو دوا دیں گے، ورنہ تھراپی سے صحیح ہو سکتا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں، جن لوگوں کی زندگی کو یہ متاثر کرتی ہوگی بڑے غور سے سن بھی رہے ہوں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر کسی کو OCD ہے، obsessive compulsive disorder، جس طرح آپ نے سمجھایا کہ ایک حد میں تو بار بار چیزیں کوئی بھی دہرا دیتا ہے. میں بھی ابھی مائک بند کر کے دوبارہ دیکھوں گا، بھائی مائک بند ہے نا، کچھ بولنے سے پہلے. تو لیکن اگر وہ اتنا زیادہ کیا جائے کہ ڈس آرڈر آ جائے لائف میں نا، گڑبڑ ہو جائے، تو آپ نے ابھی دواؤں کا ذکر کیا کہ اگر ڈائگنوسس ہو گئی اور علاج میں اگر ضرورت ہے دوا کی تو دینی پڑے گی. اس کے علاوہ کوئی تھیراپی اور بات چیت سے بھی آپ فرما رہے تھے کچھ علاج، وہ کیا ہے؟ جی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ سائیکو ایجوکیشن، کہ صحیح. پیشنٹ کو تھوڑا سا سمجھا دینا کہ یہ ہے کیا. ورنہ اس کے اپنے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید مجھے کوئی عجیب سا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. وہ شرما بھی رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کبھی کبھی ان کو جو ہے نا تو وہ پریشانی ہوتی ہے کہ اور لوگ کیا کہیں گے، جیسے آپ نے کہا. تو ان کو یہ سمجھانا کہ یہ ایک النس ہے جس کا علاج ہے، تو یہ سب سے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جو کہ فیملی فزیشنز جو ہے نا تو جنرلی بہت اچھے ہوتے ہیں اس میں کرنے میں. صحیح. کوئی بھی آپ ہیلتھ پروفیشنل سے کہیں، وہ آپ کو بہت اچھا اس کے متعلق انفارمیشن دے دیتا ہے. پھر تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہ جو تھوڑا سا ایشو ہیں وہ تو کم ہو جاتی ہے، پریشانی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. جو اس میں تھراپی کا کانسیپٹ ہے وہ 2 چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اس کا جو مین ٹریٹمنٹ ہے اس کو تو ہم CBT کہتے ہیں، کاگنیٹیو بیہیویئر تھراپی. لیکن اس کے 2 مین کمپوننٹ ہیں جو اس میں، 2 یا 3 کمپوننٹ جو اس میں یوز ہوتے ہیں.
ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایکسپوجر اور اینڈ رسپانس پریونشن، کہ جس میں آپ اس پیشنٹ کو ایکسپوز کرتے ہیں کسی چیز کے لیے جس سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے. جیسے اگزامپل لے لیں کہ کسی کو جی جرم کا فوبیا ہے کہ جی میں نے ہاتھ لگایا اور میرے ہاتھ پہ اب جراثیم ہے اور بار بار وہ ہاتھ دھوتا ہے. تو اس کو آپ پہلے ٹرین کرتے ہیں کہ اس کو ریلیکسیشن کی ٹپس دیتے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ وہ کسی بھی جیسے ٹیبل کو اس نے ہاتھ لگایا اور اب اس کو ہاتھ دھونے کے لیے کو روکتے ہیں آپ اس کو، اپنی وہ کوشش کرتا ہے کہ ہاتھ کو نہ دھوئے، اور اس دوران وہ ریلیکسیشن کی ٹیکنیکس یوز کرتا ہے کہتا ہے کہ ریلیکس رہے. صحیح اور آپ ٹائم زیادہ کرتے ہیں، پہلے اسے کہتے ہیں کہ جی آپ صرف 1 منٹ کا وقفہ دے دیں اس میں، صحیح. اگلی بار اس کو کہتے ہیں آپ 5 منٹ کا وقفہ دے دیں، پھر اسے کہتے ہیں آپ 10 منٹ کا وقفہ دے دیں. تو اس طریقے سے آپ وہ ٹائم بڑھاتے ہیں. اور جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ٹائم بڑھتا ہے تو انزائٹی کم ہوتی جاتی ہے. تو اچھا. جب ایک سٹیج آتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ آپ کو اس طرح انزائٹی نہیں ہوتی ہے. جب 30 منٹ 40 منٹ کا وقفہ آنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو اتنی پھر وہ ارج نہیں ہوتی ہے کہ اب میں ہاتھ دھوں. صحیح. تو یہ طریقہ ہے جو کہ تھراپسٹ جنرلی کرتے ہیں. دوسرا جو کہ بہت ہی افیکٹو ایک میتھڈ ہے وہ ہے کہ میس پریکٹس، یعنی آپ اس چیز کو بار بار کرتے جائیں بجائے رکنے کے اور کریں. تو جیسے میں نے مثال دی کہ گاڑی کے دروازے کو چیک کرنا، تو آپ اس پیشنٹ کو کہیں کہ جی آپ یوں کریں کہ آپ بس اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ تھک نہیں جاتے ہیں، صحیح. اور اس دوران میں آپ وہی ریلیکسیشن پریکٹسز کریں اور پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے نا، اس چیز کو یہ سمجھیں کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے. تو انٹرسٹنگ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار کرتے ہیں تو وہ چیز انزائٹی کی بجائے بورنگ ہو جاتی ہے آپ کے لیے. اوکے. ایک ٹائم آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں. کیا کر رہا ٹھیک ہے ہوں. نا، صحیح. تو پھر وہ آپ کی انزائٹی اتنی نہیں رہتی ہے جب آپ بار بار کرتے ہیں. جب ایک بار اس میں سے انزائٹی نکل جائے، ڈسٹریس نکل جائے، تو پھر وہ او سی ڈی نہیں رہتی ہے پھر وہ آپ کے صحیح. لیے. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ جس میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ امپرومنٹ ہوتی ہے. ایک لاسٹ چیز یہ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں تھاٹ اسٹاپنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ ایک ربر باندھ دیا جاتا ہے. تو صحیح. لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کے او سی ڈی کے تھاٹس ہیں تو آپ اس ربر کو کھینچ کے دوبارہ اپنے ہتھیلی پہ ماریں. او. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پین جب آپ کو ہوتا ہے تو ہاں. آپ کا دھیان اس پین کی طرف چلا جاتا ہے، وہ او سی ڈی کے خیال نکل جاتے ہیں صحیح. آپ کے. صحیح. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے جس کو دیکھا گیا ہے کہ اس سے بھی کافی امپرومنٹ ہوتی ہے. واہ جی واہ. یہ سارے جو ہے تو ٹرینڈ تھراپسٹ یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پریکٹس میکس اٹ پرفیکٹ. آپ نے یہ ہے کہ آپ نے خود بھی کرنا ہوتا ہے گھر میں جا کے. صحیح. تو جتنا آپ خود گھر میں وہ کام کرتے ہیں یا آپ اپنے ساتھ گھر کے کسی ایک فرد کو لے جاتے ہیں جو آپ کے کو تھراپسٹ بن جاتے ہیں، اوکے. وہ بھی سیکھ لیتے ہیں، پھر وہ تھراپسٹ کا کام گھر میں کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کے کسی بچے نے گاڑی سیکھی تو وہ پہلے ٹرینر کے ساتھ کرتا ہے، پھر وہ آپ بھی اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں درمیان میں صحیح. دو سیشن کے. تو اس طرح یہ تھراپسٹ اگر آپ کے گھر میں سے کوئی آپ کے ساتھ ہو، اگر کوئی بچہ ہے تو پیرنٹس ہو سکتے ہیں، کوئی جوان ہے تو اس کا کوئی سبلنگ ہو سکتا ہے، بہن صحیح. بھائی ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ کو تھراپسٹ کا جب رول کرتے ہیں تو دیٹ امپرووز دا سچویشن مچ فاسٹر، بہت جلدی ہو جاتی ہے امپرومنٹ اس سے. صحیح. اور میں تو بار بار دہراؤں گا جو آپ نے زور دیا نا مینٹل ہیلتھ پہ، کہ سب سے ضروری تو یہ ہے، باقی ہر اسپیکٹ ضروری ہے ہیلتھ کا، تو مینٹل ہیلتھ کی جو امپورٹنس ہے وہ اب ہر شو میں دہرائی جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جنرلی بھی جو مینٹل ہیلتھ ہے یعنی ہم مینٹلی ہیلدی رہیں، پلس جو آپ نے آج او سی ڈی یعنی obsessive compulsive disorder کی بات کی، اور میں چونکہ ہو سکتا ہے کسی نے ابھی سننا شروع کیا ہو، کچھ چیزیں جو آپ نے بتائی کہ ہم لوگ کرتے ہیں ہاتھ دھوئے، بار بار دھوئے، پر اتنے بھی نہ دھو کہ ہاتھ ہی جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو جائیں، یا تالا کچھ گھر لاک کیا، گاڑی لاک کی، ایک آدھ دو بار چیک کر لیا، چلو احتیاط کا تقاضا ہے، پر اتنا بھی نہیں کہ وہ تالا بھی جو ہے وہ معافیاں مانگنے لگے اور لائف ڈس آرڈر میں آ جائے. سر یہ جنرلی اگر مینٹل ہیلتھ کی بات کریں اور او سی ڈی میں بھی، تو کلچر کا، ریلیجن کا، ان سب کا بھی اس میں کوئی رول ہے؟ جی، جو دونوں کا ہی رول ہے اس کے سمٹمز کو شو کرنے میں بھی اور ان کو ٹریٹ کرنے میں بھی. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو کلچر میں تو جیسے بعض کلچر جس میں ہمارے کلچر بھی آ جاتا ہے ایسٹ ایشین کا، کہ بیسیکلی جو ہے تو ہم اس طرح ہیلپ نہیں ریسیو کرنا چاہتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم ویک فیل ہوں گے اگر ہم نے کسی سے ہیلپ مانگ لی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک تو اس کا آسپیکٹ ہے. جہاں تک جیسے اب او سی ڈی کے سمٹمز کی بات ہے تو جیسے ریلیجن کی بات کریں تو کچھ او سی ڈی سمٹمز وہ ریلیجن کے ساتھ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. جیسے میں
فار ایگزامپل بات کروں گا اسلام کی، کیونکہ دیٹس میرا مائی بیک گراؤنڈ. تو اب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ ایک بندہ وضو کر رہا ہے تو وضو ہی کیے جا رہا ہے، یا وہ اوہ نماز پڑھنے پہ لگا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید اس نے صحیح نہیں پڑھی، وہ ایک نماز بار بار پڑھے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کافی اس کو ڈسٹریس ہوتا ہے. یہاں پہ جیسے ہمارے کچھ کمیونٹی کے لوگ آئے ہیں، ان کو کچھ او سی ڈی ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے ان کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. جیسے لیٹ سے کہ ایک ماں ہے، اس کو یہ فیل آیا کہ میں نے اگر چھری دیکھ لی ہے تو میرے دل میں یہ نہ ہو جائے کہ میں بچے کو زخمی نہ کر دوں. اس کو اوہ یہ خیال آتا ہے. لیکن پھر وہ چونکہ اس سسٹم میں اتنے ڈرے ہوئے ہیں، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی سے بھی بات کی تو انہوں نے میرا بچہ ہی لے جانا ہے. یہ بہت کامن سی وری ہے یہاں پہ ان کو، صحیح کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو خاص طور پہ جو امیگریٹ ہو کے یہاں پہ آئے ہیں تو وہ بہت ڈرتے ہیں اس چیز سے. وہ صحیح کسی کو بتا بھی نہیں پاتے ہیں یہ چیز، ان کو یہ لگتا ہے کہ اس چیز، تو یہ وہ کلچر کا وہ ایک افیکٹ ہے. اور اس میں ہوا بھی ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کہ جو یہاں پہ آئے ہیں ان سے جب بچے لیے گئے ہیں تو ان کا وہ ایک افیکٹ ان کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھا ہوا ہے بیسیکلی. صحیح تو لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں. اسی طرح جب آپ اس کو ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں تو کلچرل آسپیکٹ یہ ہے کہ اسپریچویلٹی یا اسپریچول اس میں کلچر کے آسپیکٹ کو بھی جب شامل کریں تو اس کے حساب سے جب آپ تھیراپی کرتے ہیں تو اس کا زیادہ ایکسیپٹنس ہے بعض کلچرز میں. ٹھیک ہے، تو جیسے یہاں سر کس کی زیادہ ایکسیپٹنس ہے؟ کہ جب آپ اس میں ریلیجن اور کلچر کو شامل کر کے جب آپ تھیراپی کرتے ہیں اوکے تو اس کی صحیح ایکسیپٹنس زیادہ ہے. تو اگر آپ اس کو ویسٹرنائزڈ انداز میں ایک ٹریٹمنٹ کو کرتے ہیں تو وہ اس کی اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اگلے کو یہی لگتا ہے کہ یہ جو ہے تو مجھے بس بتا رہے ہیں لیکن کوئی اس کی کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب آپ صحیح کلچر اور ریلیجن کو ساتھ مل کے تھیراپی میں اس چیز کو لاتے ہیں تو وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے. جیسے صحیح سمپلی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ پنجابی بولتا ہے تو اس کو اگر آپ تھراپسٹ ہی پنجابی بولنے والا دیں گے تو اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ ایک انگلش بولنے والے کا نہیں ہوگا کبھی بھی. صحیح بالکل تو یہ بھی ایک کلچرل افیکٹ ہے. تو کلچر اور ریلیجن جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ رول ہے بھی اس کے سمٹمز لانے میں بھی، اور اسی طرح اس کے ٹریٹمنٹ کرنے میں بھی. ہمارا ہیلتھ شو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر صاحبہ اور ان کی اسپیشیلٹی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب، ماہر نفسیات سائیکائٹرسٹ، سری سے ان کا تعلق، یہیں پریکٹس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے آج مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بڑی باتیں کی. ڈاکٹر صاحب چونکہ آخری کچھ 1-1.5 منٹ ہے تو اگر جاتے جاتے آپ کچھ کہنا چاہیں ہمارے سننے دیکھنے والوں سے تو پلیز فرمائیے گا. تو 2 مین پوائنٹس میں کہوں گا. ایک تو یہ کہ کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے ٹائم کمٹمنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے. صحیح اگر آپ نے مینٹل ہیلتھ کو اچیو کرنا ہے تو اگر آپ کی ٹائم کمٹمنٹ اس میں نہیں ہوگی، آپ ٹائم نہیں لگائیں گے تو نہیں مل پاتا. جیسے آپ نے فزیکل ہیلتھ بنانا ہے، مسلز بنانے ہیں تو آپ جم جاتے ہیں، اس طرح مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی آپ نے ٹائم نکالنا ہے. صحیح یہ سمجھنا کہ یہ خود بخود آ جائے گی اور بینک بیلنس سے آ جائے گی، نہیں ہوگا. تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی سے جتنا جلدی سیکھ لیں اتنا اچھا ہے. صحیح اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بڑھاپے میں آ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو جلدی آ جائے تو اچھا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو او سی ڈی کی ٹریٹمنٹ ہے جو بھی ہے اس کے متعلق بہت سارے لوگوں میں وہم ہیں، خدشات ہیں. لیکن یہ ہے کہ جان کے آپ اپنا ڈیسیجن کریں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جا کے ڈسکس کریں. آپ کو ٹریٹمنٹ اچھی نہیں لگتی ہے، پسند نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم اوپینین ضرور لے لیں اس پہ. صحیح کیونکہ جو مین چیز ہے نا او سی ڈی کے ساتھ ریلیٹڈ کہ یہ بہت زیادہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرتی ہے. یہ آپ کی زندگی کا ایک سگنیفیکنٹ پورشن آف دا ٹائم اس میں گزر جاتا ہے. جب تک آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. تو آپ اوپینین لے لیں، اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ کو نہیں پسند آیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم اوپینین لے لیں ڈاکٹر سے، کسی بھی مینٹل ہیلتھ کلینیشین سے. اینڈ اف یو ڈونٹ لائک اٹ دیٹس ٹوٹلی اوکے. جناب. جاتے جاتے کچھ اور بہت سارے نام جو سوشل میڈیا پہ ساتھ تھے ان کا ذکر میں نے کیا. سجاد حسن صاحب اور اکبر علی پنجوانی صاحب بھی ساتھ ہیں. انہوں نے تو سوشل میڈیا کے حوالے سے سوال بھی پوچھا، لیکن چونکہ آج کا شو تو ہو گیا آلموسٹ ختم. سر یہ بہانہ ہے اگلی مرتبہ آپ کو پھر انوائٹ کرنے کا. ابھی سے اجازت لوں گا کہ دوبارہ آپ تشریف لائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے. تھینک یو جی. جناب اور سننے دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. بس یوں ہی سنتے رہیے گا ریڈ ایف ایم. اب اگلے شو تک کے لیے شہزاد حسین کو اجازت دیجیے. سلام، نمستے، ست سری اکال، بائے.